انسانی تاریخ میں ہمیشہ ہی سے سونا امیری کی علامت رہا۔ یونانی دیومالائی داستانوں میں مائڈس نامی ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ یہ جس چیز کو بھی چھوتا وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی۔ آج بھی اگر کوئی شخص بہت خوش قسمت اور دولت مند ہو تو انگلش میں اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس تو مائڈس ٹچ ہے، یعنی یہ جس چیز کو بھی چھوتا ہے وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سونا اپنی چمکتی سنہری رنگت کے علاوہ اس لیے بھی قیمتی سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ صرف قدرتی طور پر پائی جانے والی دھات ہے اور اس کی مقدار بھی محدود ہے۔ قرون وسطیٰ میں بہت سے لوگ سونا بنانے کی کوششوں میں لگے رہے۔ یہ جب کسی دھات کو گرم کرتے تو یہ سونے کی طرح سنہری تو ہو جاتی لیکن سونے میں تبدیل نہیں ہو پاتی تھی۔ انسانی تاریخ میں کون کون سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے مصنوعی طور پر سونا بنانے کی کوششیں کی؟ کیا دور جدید کا کوئی سائنسدان بھی یہ کوشش کر چکا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا انسان مصنوعی طور پر سونا بنانے میں آج تک کامیاب ہوا یا نہیں؟ اور وہ کون سا پتھر تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کسی بھی چیز کو چھو جائے تو وہ سونے میں تبدیل ہو جائے گی؟ کیا یہ نایاب پتھر آج تک کہیں مل بھی پایا یا یہ صرف داستانوں میں ہی پایا جاتا ہے؟ آئیے دوستو یہ سب جانتے ہیں۔ مڈل ایجز یا قرون وسطیٰ کے آغاز یعنی 5ویں صدی میں چائنا، مصر اور بر صغیر میں کچھ ایسے لوگ ضرور تھے جو تجربات کرتے رہتے تھے اور نت نئے علوم کے بارے میں سوچ بچار کرتے تھے۔ ان کو الکیمسٹ اور ان کے اس علم کو الکیمی کہا جاتا تھا۔ یہ فلسفہ اور سائنس دونوں کا علم تھا۔ اس زمانے میں انسانوں نے سونے کو زیورات کی شکل دے کر پہننا شروع کر دیا تھا۔ سونے کے سکے بھی کرنسی کے طور پر استعمال ہونا شروع ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ سونے کے دیوانے تھے۔ دوستو، سونا ایک ایسی دھات ہے جس پر نہ تو زنگ لگتا ہے اور نہ ہی اسے کسی ہتھوڑے وغیرہ سے توڑ کر مکمل طور پر تباہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی آگ لگا کر اس کو بالکل ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس دور کے انسانوں پر ایک دھن سوار تھی کہ یا تو کوئی سونے کا خزانہ ان کے ہاتھ لگ جائے یا پھر وہ خود سے سونا بنا لیں تاکہ بے حد امیر ہو سکیں۔ قدرت کے 4 بنیادی عناصر بیسک ایلیمنٹس یعنی پانی، ہوا، آگ اور مٹی علم کیمیا یا الکیمی کی بنیاد تھے، اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ ان چاروں چیزوں سے ہی ہم بہت سی نئی چیزیں تخلیق کر سکتے ہیں۔ الکیمسٹ یعنی عام الفاظ میں اس دور کے سائنسدانوں کا نظریہ ارسطو کے نظریے سے ملتا جلتا تھا۔ ارسطو کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا کی ہر شے درجہ کمال یعنی پرفیکشن اچیو کرنا چاہتی ہے۔ علم کیمیا کے مطابق سونا سب سے زیادہ پرفیکٹ، خالص، بہترین اور مقدس ترین دھات ہے۔ دوسری دھاتیں جیسا کہ تانبا یا سیسا وغیرہ ان کے نزدیک کم خالص یا خراب یا بیمار دھاتیں تھیں جن کو سونے میں تبدیل کر کے مکمل طور پر خالص اور ٹھیک کیا جا سکتا تھا۔ ان کی یہ تھیوری بھی تھی کہ تمام دھاتیں صرف سلفر یعنی گندھک، مرکری یعنی پارے اور نمک کے ملاپ سے بنتی ہیں۔ اسی بنیاد پر ان 3 چیزوں کو مختلف مقدار میں ملا کر سونا بنانے کی کوششیں وہ لوگ کیا کرتے تھے لیکن ناکام ہی رہتے تھے۔ اسی حوالے سے ہمیں فلاسفرز سٹون کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ ایک تصوراتی پتھر ہے جس کے بارے میں الکیمسٹ کی رائے یہ تھی کہ یہ پتھر کسی بھی شے کو چھو جائے تو وہ چیز سونے میں بدل جائے گی، اور اس پتھر کو پا لینے سے انسان ایک ابدی یعنی ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، کبھی نہیں مرتا، اور اس سے اپنے فوت شدگان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ان لوگوں کا خیال تھا۔ دوستو، اسی پتھر کا ذکر آپ کو مشہور ناول اور فلم سیریز ہیری پوٹرز میں بھی ملتا ہے۔ دور جدید کے مشہور ناول الکیمسٹ میں بھی فلاسفر سٹون کا حوالہ موجود ہے۔ کسی دھات کا دوسری دھات میں بدلنے کا پروسیس سائنسی طور پر ٹرانسمیوٹیشن کہلاتا ہے۔ دنیا کی ہر شے ایٹمز سے مل کر بنتی ہے۔ ان ایٹمز میں الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرونز پائے جاتے ہیں۔ عام الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی دھات کی خصوصیات اس کے ایٹمز میں پائے جانے والے پروٹونز پر منحصر ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ ایک دھات کو کسی دوسری دھات میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کے ایٹم میں موجود پروٹونز
کی تعداد سے چھیڑ چھاڑ کرنا ہوگی۔ لیکن ایسا کرنا سننے میں جتنا آسان لگ رہا ہے، اصل میں کرنا انتہائی مشکل ہے۔ دراصل یہ پروٹونز ایٹم کے نیوکلیس یعنی درمیانے حصے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک فورس نے ان سب کو آپس میں باندھ رکھا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس الیکٹران نیوکلیس کے باہر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے عام طور پر پروٹون کی نسبت الیکٹران کی تعداد کسی بھی شے کے ایٹمز میں کم یا زیادہ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ جب قدیم زمانے میں الکیمسٹ کسی دھات کو گرم کیا کرتے تھے تو اس کے الیکٹران کی تعداد تبدیل ہو جایا کرتی تھی، اس لیے اس دھات کا رنگ بھی بدل جاتا تھا۔ لیکن اس دھات کو سونے میں بدلنے کے لیے اس کے نیوکلیس کے اندر موجود پروٹونز کی تعداد میں تبدیلی چاہیے ہوتی تھی، جو کہ ظاہر ہے کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ سونے کے ایک ایٹم میں کل 79 یعنی 79 پروٹونز ہوتے ہیں۔ صرف ایک اونس سونے میں لاتعداد ایٹمز پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیسے یعنی لیڈ کے ایٹم میں پروٹونز کی کل تعداد 82 ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم سیسے کو سونے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے پروٹونز کی تعداد کم کر کے 79 تک لانا ہوگی۔ لیکن دوستو، اس بات کا علم زمانہ قدیم کے سائنسدانوں یا الکیمسٹ کو ظاہر ہے کہ اس وقت نہیں تھا۔ آخرکار 17ویں صدی میں سائنسی ترقی کی بدولت یہ تو پتہ چل گیا کہ کسی دھات کو سونے میں ٹرانسمیوٹ کرنے کے لیے یعنی سونے میں تبدیل کرنے کے لیے اس دھات کے ایٹمز میں موجود پروٹونز کی تعداد کو کم یا زیادہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب ہوگا کیسے، یہ ابھی ایک معمہ ہی تھا۔ اس دور میں بہت سے سائنسدان اپنے اپنے تجربات میں لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نام 17ویں صدی میں پیدا ہونے والے دنیا کے مشہور ترین سائنسدان سر آئزیک نیوٹن کا بھی ہے۔ وہ الکیمی کی تھیوری پر بے حد یقین رکھتے تھے۔ نیوٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فلاسفر سٹون کو ایک حقیقت مانتے تھے اور برسوں تک وہ اس پتھر کا راز جاننے کے لیے اپنی لیب میں کام بھی کرتے رہے۔ نیوٹن نے دوسری دھاتوں کو سونے میں ٹرانسمیوٹ کرنے کے لیے بہت سے تجربات کیے، لیکن ظاہر ہے وہ اس دور میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ اس مسئلے کا حل کیا تھا، یہ ہم سورج کی مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ سورج میں ہر سیکنڈ میں لاکھوں نیوکلیئر ری ایکشنز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان ری ایکشنز میں بہت سی انرجی پیدا ہوتی ہے۔ ان ری ایکشنز کے نتیجے میں سورج میں بھی سونا بنتا ہے۔ کسی دھات کو سونے میں بدلنے یعنی اس کے پروٹونز کی تعداد تبدیل کرنے کے لیے بھی اتنی ہی زیادہ انرجی درکار ہوتی ہے، اور اتنی زیادہ فورس اور اس بڑے لیول کی انرجی ایک نیوکلیئر ری ایکشن سے ہی آ سکتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق قدرتی طور پر پائے جانے والا سونا دنیا کی تخلیق کے وقت جو فورس پیدا ہوئی تھی اس سے تباہ ہونے والے ستاروں کی راکھ سے بنا تھا۔ یہی راکھ زمین کی نچلی سطح میں جمع ہوتا چلا گیا اور یہی سونا آج ہم زمین سے نکال رہے ہیں۔ یعنی قدرتی سونا کسی بھی کنٹینیوس پروسیس سے نہیں بنتا۔ جتنا بھی سونا آج دنیا میں موجود ہے وہ وہی ہے جو کروڑوں یا اربوں سال پہلے ستاروں کے آپس میں ٹکرانے کے دوران جو انرجی پیدا ہوئی اس کی وجہ سے وجود میں آ چکا تھا اور زمین کی تہوں میں جذب ہو گیا تھا یا بکھر گیا تھا۔ دوستو، جیسے جیسے سائنس نے نئے نئے راز انسانوں پر افشا کیے، وہیں سونے کا یہ راز بھی انسانوں پر کھل گیا۔ جاپان کے سائنسدان ہینٹورو ناگوکا نے 1924 میں پہلی بار مرکری یعنی پارے کو سونے میں کنورٹ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے مرکری پر نیوٹرون بمبارڈمنٹ کا پروسیس کروایا۔ اس کے نتیجے میں ایک نیوکلیئر ری ایکشن ہوا، ٹرانسمیوٹیشن کا عمل ہوا اور مرکری سونے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر 1941 میں 3 امریکن سائنٹسٹ نے بھی پارے سے سونا بنانے کا تجربہ کامیابی سے کر لیا۔ ایک اور دلچسپ واقعہ 1972 میں پیش آیا جب سوویت روس کے کچھ سائنسدانوں سے ایک تجربے کے دوران نیوکلیئر ری ایکٹر میں غلطی سے سونا بن گیا۔ دراصل اس ری ایکٹر میں سیسا یعنی لیڈ موجود تھا جو نیوکلیئر ری ایکشن کے دوران بہت زیادہ فورس ملنے کی وجہ سے سونے میں حادثاتی طور پر بدل گیا۔ 1980 میں ایک اور سائنسدان گلین سیبورگ نے ایک دھات بسمت کو سونے میں تبدیل کیا۔
ان سب اور چند دیگر تجربات سے یہ نتیجہ نکلا کہ پلاٹینیم اور مرکری سے سونا بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ پلاٹینیم میں پروٹونز کی تعداد 78 ہوتی ہے اور مرکری میں 80، یعنی نیوکلیئر ری ایکشن کے ذریعے صرف ایک پروٹون کم یا زیادہ کرنے سے یہ دونوں دھاتیں سونے میں باقی دھاتوں کی نسبت زیادہ آسانی سے تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ دوستو، اس طرح صدیوں بعد انسان کا سونا بنانے کا الکیمسٹ ڈریم تو پورا ہو گیا، لیکن فلاسفر سٹون یعنی کسی شے کو سونے میں بدلنے والے تصوراتی پتھر یا مائڈس ٹچ سے نہیں بلکہ نیوکلیئر فزکس کی بدولت انسان نے اپنے تجربات سے مصنوعی طور پر جو بھی سونا بنایا ان میں 3 مسائل درپیش تھے۔ ایک تو یہ کہ ان تجربات میں بہت زیادہ نہیں بلکہ صرف چند اونس ہی سونا بنتا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ سونا ریڈیو ایکٹیو تھا، یعنی تابکاری شعاعیں خارج کرتا تھا، کیونکہ اسے بنانے کے لیے نیوکلیئر ری ایکشن کا عمل کروانا پڑا تھا۔ تیسرا اور سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک نیوکلیئر ری ایکشن کروانے پر بے شمار پیسہ لگتا تھا، کیونکہ اس ری ایکشن سے ہم اس قدر اسٹرانگ فورس پیدا کرنے ہی کی کوشش کرتے ہیں جتنی فورس یا طاقت یا انرجی ستاروں کے آپس میں قدرتی طور پر ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ گلین سیبورگ، جنہوں نے 1980 میں بسمت سے سونا بنانے کا کامیاب تجربہ کیا تھا، ان کے مطابق اس تجربے میں استعمال ہونے والی صرف ایک مشین پر $5000 فی گھنٹہ خرچ اٹھ رہا تھا، اور یہ تجربہ تقریباً پورا ایک دن جاری رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس تجربے کی تیاری اور دیگر ایکوپمنٹ وغیرہ پر بھی ظاہر ہے الگ سے پیسہ خرچ ہوا تھا۔ اس حوالے سے سیبورگ نے کہا کہ اس طریقے سے بننے والے ایک اونس سونے پر مجموعی طور پر کم سے کم $1 کوارٹیلین یعنی $1000 ٹریلین تک کا خرچ آ سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس لیول کی انرجی پیدا کرنا جو قدرتی طور پر ستاروں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے کوئی معمولی کام تو نہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصنوعی طور پر سونا بنانا تقریباً ناممکن ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں زمین سے نکلنے والا سونا جو قدرتی طور پر وجود میں آیا تھا وہ ظاہر ہے سستا پڑتا ہے اور خالص بھی ہوتا ہے۔ دوستو، اکثر آپ نے سونے کے ساتھ کیرٹ یا کیرات کا ذکر سنا ہوگا۔ کیرٹ دراصل سونے کے خالص ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ سب سے خالص سونا 24 کیرٹ کا ہوتا ہے۔ یہ سونا بہت نرم ہوتا ہے اور آسانی سے کسی بھی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ یہ سونا بہت نایاب ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو سونا پایا جاتا ہے وہ 18 یا 22 کیرٹ تک کا ہوتا ہے، جبکہ 10 کیرٹ کے سونے میں ملاوٹ ظاہر ہے کہ زیادہ ہوتی ہے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے بے تحاشا سونا ابھی بھی موجود ہے، لیکن انسانوں کے پاس ابھی اس سب سونے کو نکالنے کی صلاحیت نہیں۔ جتنا سونا انسان نکال پاتا ہے یہ اس کی نسبت بہت کم ہے جتنا ابھی بھی زمین کے نیچے موجود ہے۔ ماہرین کے اندازوں کے مطابق زمین کی اوپری 1 کلومیٹر سطح میں 10 لاکھ ٹن سونا اب بھی موجود ہے۔ سونا واحد دھات ہے جو سنہرے رنگ کی ہے۔ اسے کھانوں، ڈرنکس اور ادویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مصر اور یونان کے قدیم لوگوں کا ماننا تھا کہ سونا بہت سی بیماریوں کا علاج بھی کرتا ہے اور انسان کی عمر بھی لمبی کرتا ہے۔ خوبصورتی میں اضافے کے لیے بھی شہزادیاں چہرے پر سونے کا لیپ زمانہ قدیم میں کیا کرتی تھیں۔ دوستو، سونا قدیم وقتوں سے ہی دولت اور جاہ و جلال کی علامت رہا۔ بھاری بھرکم سونے کے زیورات پہننا آج بھی ہمارے معاشرے کی اہم روایت ہے اور اسے امیروں کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ سونے کے بارے میں ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا انسان کو مصنوعی طور پر سونا بنانا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس طرح کی معلوماتی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔